ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آج ہم قادیانیوں کی بہرا روی کی داستانیں جو آج کل چل رہی ہیں اور ان کے اپنے خاندان والے بیان کر رہے ہیں، ان میں تازہ ترین جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے کہ تازہ ترین خبریں کیا ہیں. اس سے پہلے کہ آپ کو ہم یہ باتیں بتائیں، آپ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن جو ہے اس کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے. تو سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ. آج ہم دو باتوں کے بارے میں بات کریں گے، بلکہ تین باتوں کے بارے میں بات کریں گے. پہلی بات تو ہم یہ بات کریں گے کہ قادیانی جو ہیں وہ اس بے راہ روی میں کیوں مبتلا ہے. اس کے بعد ہم آپ کو ایک خط دکھائیں گے، ایک خبر دکھائیں گے جس میں یہ لکھا ہے کہ نداء النصر جن کے بارے میں ایک بڑی مشہور ویڈیو جو ہے آڈیو پر مبنی وائرل ہو چکی ہے، ان کے بعد بہت سارے لوگوں نے ایسی بے راہ روی کے بہت سارے الزامات قادیانیوں پر لگانے شروع کر دیے ہیں. تو ہم آپ کو وہ خبر سنائیں گے اور آخر میں ہم آپ کو نداء النصر کے دو خط دکھائیں گے. ایک تو آدھا نظم قسم کا خط ہے اور دوسرا ان کا جو سب سے لیٹسٹ خط انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ڈالا ہے کل، لیکن انہوں نے یہ جو تحریر ہے 5 دسمبر کو لکھی تھی. تو آئیے سب سے پہلے بات کریں کہ قادیانیت میں ایسی باتیں کیوں ہوتی ہیں. اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ جو جاننے والے قادیانی ہیں وہ بالکل ملحد ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ پر کوئی ایمان ہے ہی نہیں. آپ ہماری پچھلی ویڈیو دیکھ لیں، دوزخ جنت کا تصور ہی نہیں ہے ان میں. وہ کہتے ہیں یہ سب زمین پر تھا. پھر دوسرا قرآنی عقیدہ یہ ہے کہ ایک شیطان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خلق الجان من مارج من نار، کہ شیطان کو ہم نے آگ سے تخلیق کیا ہے. وخلق الانسان من صلصال کالفخار، یہ سورہ رحمان میں لکھا ہے کہ انسان کو ہم نے کڑکتی مٹی سے پیدا کیا ہے. قادیانیوں کی ہم نے آپ کو ویڈیو دکھائی ہے، وہ کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں، شیطان بھی ایک انسان ہی تھا. یہ قرآنی عقائد کی واضح نفی کرتے ہیں، لیکن نہ جاننے والے قادیانیوں کو پھر دھوکہ دینے کے لیے جال ساز تو دھوکہ دیتا ہے نا، وہ تو ہر طریقے سے دھوکہ دیتا ہے. کہتے ہیں لو جی ہمارا کلمہ بھی وہی، ہماری نماز بھی وہی، ہمارے روزے بھی وہی، ہمارا سب کچھ وہی ہم کرتے ہیں، تو ہم مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ آپ ہماری پچھلی ویڈیو دیکھیں، آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ ان کا کلمہ ظاہری طور پر وہی لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو عقیدہ ہے وہ بالکل غیر اسلامی اور کافرانہ عقیدہ ہے. اس کی ایک سیدھی سی مثال ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھ رکھا ہے کہ اس پر الہام ہوا. نعوذ باللہ، الہام تو کوئی نہیں تھا ہوتا. پاگل پن کو اس کو ہلوسینیشن کہتے ہیں، الوژنز اور ڈیلوژنز کہتے ہیں. پاگلوں کو آوازیں سنائی پڑتی ہیں، تو پاگل پن میں اس کو وہی آوازیں سنائی پڑتی تھی جو اس کے ارد گرد لوگ کرتے تھے. اس نے کہا جی مجھے الہام ہو گیا کہ جو سورہ الفتح کی آیت ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا
سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یہ آیت میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف پر ایک چادر ہے سبز رنگ کی، اس کے کناروں پر یہ پوری سورہ الفتح لکھی ہوئی ہے. مرزا کہتا ہے جی یہ مجھ پر نہ صرف اس پر نازل ہوئی بلکہ اس آیت میں مرزے پاگل کو نعوذ باللہ معاذ اللہ محمد کہہ کر محمد اسے قرار دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بالکل غلط اور بلکہ دماغی پاگل پن کی آخری انتہا کی بات ہے. اگر اللہ تعالی چاہتا تو اگر کوئی نبی خدا تعالیٰ کا ہوتا تو اسے تو اللہ تعالیٰ ایسا کلام دیتا جس کا حساب نہیں. میں اس کے علاوہ صرف ایک اور آپ کو بتاؤں گا کہ قادیانیوں کے جھوٹے ہونے کے اتنی شہادت ہے قرآن پاک میں قادیانیوں کی ہر بات کے جھوٹے ہونے کے جس کا حساب نہیں. میں تمام قادیانیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ قرآن پاک کھولیں اور اس کی بھی تعویل کر کے لے آئیں میرے پاس، کیونکہ آپ تو ہر چیز کی تعویل کرتے ہو نا. اس کی بھی قرآن پاک میں کوئی تعویل نہیں ہے. قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں کہا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، میں نے اسے زبان کے اعتبار سے آسان کیا، یعنی کہ جو اس میں لکھا ہے اس کا وہی مطلب ہے. کیوں ایسے کیا؟ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ یہ جو متقی ہیں ایمان والے ہیں انہیں بشارت دے، خوشخبری دے. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ لُوطًا، اور ڈرائے ان لوگوں کو جو قوم لد ہے، جو خبیث قوم ہے جیسے قادیانی اور ان جیسے لوگ. تو قرآن پاک تو بڑی آسان ہے. تو قادیانیوں میری آپ کو ایک دعوت ہے، سورہ ابراہیم ہے، اگر بسم اللہ شامل کریں تو آیت نمبر 5 ہے، اور بغیر بسم اللہ کے آیت نمبر 4 ہے. وہاں ایک نشان لکھا ہوا ہے نبیوں کا، اور ایک ایسا نشان ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہر نبی کے لیے یہ ضروری ہے. وہ آیت یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا کہ ہم نے آج تک ایسا نبی اس دنیا میں نہیں بھیجا جس نے اپنی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں پیغام دیا ہو. یعنی نبوت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ نبی صرف اپنی اور اپنی قوم کی زبان میں پیغام دیتا ہے، کسی اور زبان میں پیغام نہیں دیتا. آپ دنیا میں انبیاء جو انسان کو معلوم ہے ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ہر نبی نے صرف اپنی قوم کی زبان میں پیغام دیا. آپ مرزا قادیانی کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، مرزا قادیانی کی زبان پنجابی، اس کے ماننے والوں کی زبان پنجابی. جہاں یہ آیا وہاں لوگ سوائے پنجابی کے کچھ سمجھتے ہی نہیں. اس کی یہ جھوٹی وحیاں، اس کے جھوٹے الہام عربی میں، ٹوٹی پھوٹی عربی میں، ٹوٹی پھوٹی فارسی میں، غلط قسم کی ہندی میں اور اردو میں. اور اس سے بڑھ کر اس کے سب سے بڑا جھوٹا اور لعین ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے انگریزی زبان میں بھی الہام کڑے اور کہتا تھا مجھے انگریزی نہیں آتی. جب یہ منشی تھا سیالکوٹ میں 4 سال تو اس نے 2 کورس کیے انگریزی زبان کے، بلکہ شام کو اکثر وہ انگریزی زبان سکھایا کرتے تھے انگریز ان دنوں. اس کے باوجود مرزا قادیانی زبان نہ سیکھ سکا کیونکہ دماغ ہی نہیں تھا. منشی کا امتحان دیا وہ بھی فیل ہو گیا، دماغ ہی نہیں تھا، پاگل تھا. تو آپ دیکھیں قرآن پاک میں نبوت کا سب سے بڑا نشان یہ بیان ہوا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے آج تک ایسے رسول کو نہیں بھیجا جس نے اپنی قوم کی زبان کے علاوہ کسی زبان میں بات کی ہو. مرزا ایک کتاب لے آؤ پنجابی میں مرزے کی، مرزے سے زیادہ
سکھوں کے گرو نانک نبوت پر پورے اترتے ہیں قرآن کے لحاظ سے. یہ کیسا شخص ہے جس کو تم نبی مانتے ہو؟ انہوں نے، قادیانیوں نے، ایک دھوکہ دہی کی تصویر گھڑی ہوئی ہے. آپ اس دھوکہ دہی سے نکلیں اور ایک دفعہ زندگی میں اس بات پر ضرور غور کریں کہ اسلام اصل میں کیا ہے. قادیانیت نے اسلام کا لبادہ اوڑھنے کی کوشش کی ہے، وہ بھی ناکامی کے ساتھ. قادیانیت کے اندر اسلام کا شائبہ تک نہیں ہے. یہ جو آپ کو انہوں نے اوپر سے ملمہ کر چڑھا رکھا ہے، اس کو نکال کر دیکھیں، سوائے گند کے کچھ نہیں نکلے گا. تو آپ ایک دفعہ اپنی زندگی میں کسی مسلمان عالم کے پاس جائیں، یوٹیوب پر اسلام کی ہم لوگوں کی ویڈیو دیکھیں، دوسرے علماء کی دیکھیں. اور میں آپ کو ایک بات یقین کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ یہ جناب مسلمان جھوٹے، ان کے علماء جھوٹے، میں نے ان کے درمیان رہ کر دیکھا ہے، میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے. میں آپ کو سچی بات کہتا ہوں، مسلمان علماء تو ان کا عشر اشیر بھی نہیں ہے جھوٹ میں. وہ جتنا بھی جھوٹ بولے، قادیانیوں جتنا جھوٹ ہرگز 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 نہیں بول سکتے، کیونکہ قادیانیت ایک ایسا شیطانی وتیرہ ہے جس کی شروع بھی جھوٹ سے ہوتی ہے اور ختم بھی جھوٹ پر ہوتی ہے. اور جس دن مجھے پتہ لگا تو مجھ پر حقیقت آشکارا ہو گئی کہ قادیانیت بالکل پیور ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جس میں سچ کا شائبہ تک نہیں ہے. اس لیے جن لوگوں نے صرف قادیانیوں کو دیکھا ہے ان کو اس میں ملاوٹ نہیں نظر آئے گی. یہ پیور جھوٹ ہے، شروع سے لے کر آخر تک جھوٹ ہے. اور اگر آپ ایک دفعہ سچ جان لیں تو آپ کو صاف پتہ لگ جائے گا کہ قادیانیت کالا اندھیرا ہے، روشنی تو دوسری طرف ہے. تو آئیے دیکھیے ان کے اندر کی، ان کی ایک سب سے اللہ کی لعنت ان پر یہ ہے کہ ان کا جو نام نہاد خلیفہ ہے نا، پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ خلافت جو ہے نا حکومت کو کہتے ہیں. خلفائے راشدین حکمران تھے، لاکھوں مربع میل پر ان کی حکومت پھیلی ہوئی تھی. وہ تو فیصلے کرتے تھے، حکومتوں کے، بادشاہتوں کے فیصلے کرتے تھے، اس لیے وہ خلیفہ تھے. جو خلافت قادیانیت آپ کو بیچتی ہے وہ جال سازی ہے. بغیر حکومت کے کوئی خلافت نہیں ہوتی، اور اس لیے اس کا اپنے آپ کو خلیفہ کہنا جال سازی کی ابتدائی وہیں سے ہو جاتی ہے. مرزا قادیانی پاگل تھا، لیکن اسے یہ پتا تھا خلافت نہیں ہو سکتی. مولوی محمد علی کو بھی پتا تھا کہ خلافت تو حکومت ہے، تمہارے پاس تو ایک آدھے انچ کی حکومت نہیں ہے. اور انہوں نے ڈیزائن بنایا ہوا ہے حکومت کا، قائم کر رکھا ہے، یہ جی ہمارا نظارت فلانی، نظارت فلانی، نظارت، اور یہاں تک کہ دارالقضاء نام سے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس بھی قائم کر رکھا ہے، جو حکومتوں کے قوانین کی خلاف ورزی کرتا رہتا ہے. ابھی یورپ کی کئی حکومتوں نے انہیں نوٹس ایشو کیے ہیں کہ تم نے یہ واہیاتی بند نہ کی تو ٹانگوں سے پکڑ کے الٹا لٹکا دیں گے تمہیں. ان کا فراڈ جو ہے یورپ اور مغربی ملکوں پر بتدریج کھلتا جا رہا ہے، اور وہ ان کی بات ماننے کو اب تیار نہیں ہے. وہ آسانی سے ان کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ بہت. آئیے دیکھیں کہ نداء النصر آج کل اپنے بارے میں کیا کہتی ہیں. اس سے پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے ایک اور خبر. یہ دیکھیں جی، یہ خبر سما نیوز پیپر ہے، یہ اس نے خبر لگائی ہے آج کل کہ مور سیکشولی ابیوزڈ احمدیز کم فارورڈ دس ٹائم مین. نداء النصر کیس لیڈز ٹو می ٹو ریکننگ فار جماعت. می ٹو انگریزی زبان میں یہاں پر ایک ایسی بات ہوئی کہ کسی نے کسی سے زنا بالجبر کیا یا ریپ کیا، تو پھر عورت نے سوشل میڈیا پر شکایت کی ندا کی طرح،
تو وہ بڑی مشہور ہوئی، اور پھر اور عورتوں نے بھی کہنا شروع کیا، ہمارے ساتھ بھی ہوا. تو می مطلب میں، ٹو میں بھی مطلب اردو میں اس کا ترجمہ، می ٹو کا ترجمہ میں بھی ہے کہ میں بھی اس کا شکار، میں بھی اس کا شکار. تو یہ خبر کہہ رہی ہے، سما اخبار میں شائع ہوئی ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ اور بھی بہت ساری جنسی بے راہ روی کے ثبوت سامنے آ رہے ہیں، اور لوگ اب اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ می ٹو، میرے ساتھ بھی یہ بے راہ روی ہوئی ہے، جنسی زیادتی ہوئی ہے، زنا ہوا ہے. اب قادیانی تو خیر بڑے ہی گئے گزرے لوگ ہیں ہر لحاظ سے، اگر آپ ان کو قریب سے دیکھ لیں تو آپ کبھی قادیانی نہ رہیں، آپ میرا یقین کریں اس بات کا. اس کا ایک ثبوت تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ مرزے جو اپنے آپ کو خلیفہ کہتا ہے، حکومت تو ہے نہیں ہے، لیکن کم از کم اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو اسلام کا علم تو ہونا چاہیے نا. اس کے پاس تو اس نے جال ساز قسم کے عالموں کی ایک فوج اکٹھی کی ہوئی ہے مربیان کے نام پر، ٹھیک ہے، اور یہ خود بھی مربی کی اس نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے. یہ کئی سال افریقہ میں مبلغ بھی رہ چکا ہے، بس اس کو اللہ کی لعنت ہے، بولنا نہیں آتا اس کو، اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان پر تالا لگایا ہوا ہے. تو اس کے باوجود جب آپ نداء النصر کی آڈیو سنیں تو آپ کو پتہ لگے گا اس کو جو فقہ کا بھی نہیں پتا ہے، اس کو قرآن کا بھی نہیں پتا، اس کو کہہ رہا ہے کہ 4 گواہ لاؤ. اور یہی حالت اس کی جس نے یہ قادیانی شروع کی، مرزا غلام قادیانی پاگل جو تھا، وہ اس مرزا زانی نے، جو آپ کا دوسرا مسلم موت جس کو کہتے ہیں، 14 سال کی عمر میں قاضی اکمل کی بیٹی کو آپ کی نام نہاد کوٹھری، جس کا مسجد مبارک نام رکھا ہوا تھا اس نے، اس کی چھت پر جا کے اس سے زنا بالجبر کیا. اس نے، وہ 10-11 سال کی لڑکی تھی اس وقت، اس کی تحقیق کرنے والا مرزا مولوی محمد علی تھا. اور جب تحقیق ہوئی تو وہاں بھی مرزا قادیانی نے کہا نہیں جی 4 گواہ لاؤ. تو مولوی محمد علی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جی جرم تو ثابت تھا، لیکن گواہوں کی کمی کے باعث ہم نے اس کو بری کر دیا، ان کو چھوڑ دیا. اب یہی بات وہ اسے 4 گواہوں کی بتا رہا ہے، حالانکہ 4 گواہ چاہیے. زنا میں تو کوئی زنا بالجبر میں نہ قرآن کہتا ہے، نہ حدیث کہتی ہے، نہ فقہ کہتا ہے، کچھ بھی نہیں کہتا. اور قادیانیوں پر تو خدا تعالیٰ کی ایسی لعنت ہے کہ ان کے ہاں، جسے یہ فقہ احمدیہ کہتے ہیں نا، ان کے 2 والیوم ہیں اس کتاب کے، میں نے پوری پڑھی ہوئی ہے. میں نے فقہ کی باقاعدہ تعلیم حاصل کر رکھی ہے. یہ نہیں کہ میں آپ سے ایسے ہی آ کر کہہ دیتا ہوں کہ فلاں بات ایسے، ایسا کچھ نہیں ہے. میں نے قرآن پاک بھی بہت غور سے پڑھا ہوا ہے. میں عربی زبان اس حد تک جانتا ہوں کہ میں قرآن پاک آسانی سے سمجھ لیتا ہوں. نہ ان کے خلیفے نے قرآن کے مطابق بات کی، نہ حدیث کے مطابق بات کی، اور نہ ہی فقہ کے مطابق بات کی. آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ تو آپ کو نشان دکھاتا ہے، کھول کھول کر دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہم تو کھول کھول کے، وہ جو دیکھنے والا اور جو سننے والا ہو اسے ہم کھول کھول کر بتا دیتے ہیں کہ سچ کیا ہے. آپ دعا کریں، آپ کو بھی سچ یقیناً پتہ لگ جائے گا. اور سچ یہ ہے کہ قادیانیت جال سازی کا نام ہے، کاؤنٹر فٹ اسلام ہے. یہ دیکھیے یہ خبر میں کیا لکھا ہے. آفٹر نداء النصر اے سیکنڈ پرسن دس ٹائم اے مین ہیز کم فارورڈ ود ایلیگیشن آف سیکشل ابیوز ratcheting up a Me Too reckoning of the closed of جماعت احمدیہ. کہتا ہے کہ اب ایک آدمی آیا، کہتا ہے کہ مجھ سے لونڈے بازی کی ہے کسی نے، اور یہ بہت عام ہے قادیانیوں. میں کہتا ہوں اس کی تو آپ ربوہ میں تو کوئی ہی شاید آدمی بچا ہو، بلکہ وہاں سے گزرتے ہوئے میں نے خود سنا لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ لونڈے بازوں کا شہر ہے، اس کے اندر نہ گھسنا. اور بالکل ٹھیک ہے، میں کئی دفعہ ربوہ گیا، وہاں پر ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ 2-4 گھنٹے یا 1-2 دن کے لیے گئے ہیں تو آپ کو وہ چیز شاید نظر نہ آئے انلیس آپ جا کے تلاش کریں کہ یہ کہاں ہے. اگر آپ وہاں 1 مہینہ رہ لیں آپ کو سب خبر ہو جائے گی. The latest story came to the light from the chair of the Computer Science and Software Engineering Department of University of Wisconsin, Platteville, ڈاکٹر محمد افضل اپل. یہ جی کوئی ڈاکٹر محمد افضل اپل صاحب ہیں. یہ کمپیوٹر سائنس اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کی جو ڈپارٹمنٹ ہے، یونیورسٹی آف وسکانسن جو ہے، یہ وہی ایریا ہے جہاں سے ان کا ایک امریکہ کا صدر جو تھا وہ اس ایریے سے تھا. اس سے پہلے
اس کا مجھے اس وقت نام نہیں یاد آ رہا، بڑا مشہور صدر رہا ہے، وہ ہلری کا ہسبینڈ جو تھا. تو یہ بڑی مشہور یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس کا انچارج ہے. کہتا ہے I was 6 years old when an old man, a relative, sexually abused me. He was visiting our house in Rabwa, the then worldwide headquarters of Ahmadiyya community. مسلمان تو یہ نہیں ہے. تو کہتا ہے کہ ایک آدمی آیا جو بڑی عمر کا تھا، اس نے مجھ سے جنسی زیادتی کی جبکہ وہ ربوہ میں رہتا تھا، اور ان دنوں ربوہ ان کا ہیڈ کوارٹر تھا. آج کل انہوں نے لنڈن میں شفٹ کر لیا. Said 51 years old Dr. Uppal, an Ahmadi, in his column published Wednesday, staying quiet is no longer an option for us. The safety of our children depends on raising our voices and holding our leaders accountable. کہتا ہے کہ یہ جی اس نے ایک کالم لکھا ہے بدھ والے دن، اس میں اس نے یہ بات بیان کی ہے. آپ یہ خبر دیکھ لیں، کوئی زیادہ پرانی خبر نہیں ہے یہ جی 13 جنوری کی خبر ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں سے یہ بیان کر رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر اوپل نامی قادیانی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے قابل قبول بات نہیں ہے، اور نہ ہی یہ محفوظ چیز ہے ہمارے بچوں کے لیے کہ ایسا سلوک، ایسی جنسی بے راہ روی دکھائی جائے. تو ہم وہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں انہیں اکاؤنٹیبل، یعنی کہ ان سے حساب لیں گے. اب میں ان بھائی صاحب سے کہتا ہوں کہ میاں بات تو یہ ہے کہ اگر شیطان سے پوچھو کہ میں تمہارے سے تمہاری شیطانی کا حساب لینا چاہتا ہوں تو بڑی پریشانی کی بات ہو جائے گی. وہ تو شیطان ہے، اس سے شیطانی کا کیا حساب لینا؟ وہ تو ڈکلیئرڈ، جس کو کہتے ہیں کہ جاننا پہچانا شیطان ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ اسے پیدا بھی کیا من مارج من نار، بھڑکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا اسے. اگر آپ بھڑکتی ہوئی آگ کو کڑکتی ہوئی مٹی بنانا چاہتے ہیں تو ایسا ناممکن ہے. تو ان کے جو نفس ہیں وہ شیطانی نفس ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بے راہ روی کرتے ہیں، ان کے خلیفے کرتے ہیں، ان کے خاندان کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، گند سے بھری پڑی. تو اوپل صاحب کو میرا پیغام ہے کہ اگر آپ میری آواز سنیں تو اس بات پر غور کریں کہ حل اس چیز میں نہیں ہے کہ آپ ان سے حساب لیتے پھریں. ان سے حساب تو ہوتا جائے گا، وہ تو یقیناً ہوگا، آج کل بھی ہو رہا ہے. لیکن اس کا حل یہ ہے کہ آپ ان پر 4 حرف بھیجیں، ان کو چھوڑیں، اور جو حقیقی اسلام ہے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے، اس کی طرف آ جائیں. اللہ بھی خوش ہوگا، آپ کے بچے بھی محفوظ ہوں گے، آپ کا پیسہ بھی بچے گا جو یہ اپنی عیاشیوں پر خرچ کرتے ہیں اور آپ سے زبردستی چھین کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی، اور آپ جنت کے امیدواروں میں بھی داخل ہو جائیں گے. غور کریں اس بات پر. ڈاکٹر Uppal's revelation comes months after those of Nida al-Nasr, 36, who has alleged being sexually molested from early childhood to the age of 25. اب اس کو غلطی لگی ہے. ندا النصر تو کہہ رہی ہے پچھلے سال بھی وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، وہ جو عامر خان ہے اور جو محمود شاہ ہے. تو یہ کہتا ہے کہ ندا النصر جو آج کل 36 سال کی ہے، بچپن سے لے کے 25 سال تک اس کے ساتھ ہوتا رہا. وہ تو کہتی ہیں کہ نہیں جی یہ تو ابھی کی بات ہے، جب وہ ربوہ میں تھی وہاں سے بھاگی، سپرنٹ ماری. پچھلے سال کی بات، مجھے تو ایسا ہی امپریشن ملا کہ یہ ابھی تک ہو رہا تھا ان کے پاس. اب انہوں نے جولائی میں یہ انکار کر دیا، یہ مارچ میں جب انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ میرے ساتھ ایسا مسلسل ہو رہا ہے. وہ بھی مرزا مسرور کی غلطی، جال سازا نے اپنے جال میں پھنس کیا. اس لڑکی کو اس نے کاؤنسلر کے پاس بھیج دیا، تھراپسٹ کے پاس. تھراپسٹ وہ بھی انگریز تھراپسٹ کے پاس. اس نے کہا بی بی اس کا یہ علاج نہیں ہے، تم منہ سی کے ادھر بیٹھ جاؤ جا کے شور مچاؤ، تھپڑ مارو ان کے منہ پر، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس ملک میں. ان کی بند ہو جائے گی، نیچے سے دے کے اوپر سے نکال لیں گے ان کے. تو وہ آخر 3-4 مہینے بعد وہ کنونس ہو گئی. تو اس نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو گی نا یہ تمہارے ساتھ کبھی کچھ نہیں کریں گے. اس نے آ کے شور ڈال دیا آپ کو، اس نے ویڈیو وائرل کر دی دوسروں کے ساتھ مل کر. اب پولیس کے پاس انویسٹیگیشن ان کی چل رہی ہے.
مسرورے کا خود اپنے ہاتھ سے کیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا، اس نے یہ کھولنا تھا کھول دیا، تاکہ سوشل میڈیا پر جو ہم آپ کو پیغام دیتے ہیں اور آپ ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ دیکھو جی کتنی خراب باتیں بتاتے ہو، ہم آپ کو صرف سچ بتاتے ہیں، اور میں تو بہت کم بتاتا ہوں کیونکہ اتنی گندگی ہے نا کہ ایک شریف انسان اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا۔ آپ کو میں سچ بتاؤں، شی اسپوک آف اے لانگ ہسٹری آف سیکشل ابیوز بائی ہر فادر، کہتے ہیں کہ جی اس کو تو ریپ کیا اس کے فادر نے، اس سے زنا بالجبر کیا اس کے باپ نے، اینڈ بائی کلوز فیملی ممبرز آف گلوبل لیڈرز آف کمیونٹی۔ کہتے ہیں خلیفہ جو گلوبل لیڈر ہے اپنے آپ کو کوئی خلافت نہیں ہے۔ اسلام میں خلافت ہمیشہ سے حکومت کا نام رہا ہے، کوئی ایسی خلافت دنیا میں نہیں ہو سکتی جو بغیر حکومت کے ہو۔ یہ جال ساز ہے، ان کی ہر چیز میں جال سازی ہے، آنکھیں کھول کر دیکھیں آپ ذرا تھوڑی دیر۔ کہتا ہے کہ یہ جو ان کا خلیفہ ہے نا، اس سے لے کے اوپر سے لے کے نیچے تک سب اسی کام میں مصروف ہے۔ اب یہ جو ندا اور دوسرے لوگ جو ہے نا جو قادیانیت نہیں چھوڑ رہے، یہ خلیفہ پر ڈائریکٹ الزام اس لیے نہیں لگاتے، کہتے چلو اس کو چھوڑ دو باقیوں کا تو بتاؤ نا۔ لیکن میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، آپ خلیفہ سے ڈریں یا نہ ڈریں، لیکن آپ اپنے اندر سے اگر آپ نہ جاننے والے قادیانی ہیں تو اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں کہ آپ اس کو پیسے کیوں دیتے ہیں، آپ قادیانی کیوں ہیں، آپ کو اس سے کیا ملتا ہے؟ یہ آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیں، آپ کو فوراً اس کا جواب ملے گا کہ بھئی میں تو سمجھتا ہوں وہ اللہ کا مسیح ہے، نعوذ باللہ، میں اس کو پیسہ دوں گا برکت آئے گی، مجھے مشکلوں سے نجات ملے گی، اللہ مجھ سے راضی ہوگا، اور جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا۔ میں آپ سے وہ ثبوت کی بات نہیں کروں گا کہ انسان کی بعد کی زندگی بھی یقیناً ہے، لیکن اگر یہ آپ کا جواب ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، تو پھر یہ قادیانیت میں بالکل نہیں ہے۔ قادیانیت میں ایسی چیز ہی نہیں ہے جس میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ قادیانیت شیطانیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہر رضا کے خلاف ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیوں جی، تمہیں کیسے پتا لگا، تم اتنے بڑے عالم ہو گئے، تم ہمیں یہ بتاؤ تمہارے اللہ تعالیٰ تم سے بات کرتے؟ نہیں جی، ان میں کوئی بھی بات نہیں ہے، میں نے آپ کو ابھی ثبوت دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے ایک وعدہ کر رکھا ہے کہ میں انسان کو ہمیشہ سیدھا راستہ بتاؤں گا، میں انسان کے پاس ہمیشہ اپنا محفوظ پیغام پہنچاؤں گا۔ اسی لیے 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ جب قرآن پاک آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم وتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ اس کے بعد کسی نئے نبی کی گنجائش نہیں، کسی شریعت کی گنجائش نہیں، کسی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو محفوظ ہے۔ آپ پھر کہیں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں آنا ہے؟ دیکھو میرے نہ جاننے والے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو صرف اس لیے اپنی طرف اٹھا لیا کہ انہوں نے دعا کی تھی، ایلی ایلی لما سبقتنی، اے اللہ کیا تو مجھے اکیلا چھوڑ دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، قرآن میں کہا بل رفع اللہ علیہ، بلکہ اپنی طرف بلند کر لیا۔ آج اس کا موقع نہیں ہے۔ پھر ان کے موت کی نشانی بتا دی، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو ان کی موت سے پہلے ایمان نہ ان پر لے آئے۔ موت کا لفظ قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صرف ایک مرتبہ ہے، سورہ نساء میں، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
الا لیؤمنن بہ قبل موت ہی، اس کی موت سے پہلے۔ سیغہ یہ جا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ آپ میری بات پر یقین نہیں کرتے تو میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس آیت کو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ثبوت کے طور پر پیش کرتے تھے۔ اس لیے مرزا غلام قادیانی لعنتی نے انہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ غبی کہہ کے لکھا ہے اپنی کتابوں میں، یعنی کہ وہ شخص جو اسٹوپڈ ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ وہ بدبخت جو میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر صحابی کو غبی کہتا ہے، اس سے بڑا لعنتی اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اس کو نبی ماننا ہے مانے، ہم آپ کے ہاتھ نہیں پکڑے ہوئے، لیکن ہماری آواز اللہ کی حجت ہے، یہ یاد رکھنا۔ جس دن آپ قبر میں اتار دیے گئے، یہ سب معافی کے راستے بند ہو جائیں گے، پھر صرف حساب ہوگا۔ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور نیک عمل کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے نہ تمہاری کوئی سفارش کسی کی چلے گی اور نہ تمہاری چلے گی۔ ٹھیک ہے؟ اور جو اس کا یقین نہیں رکھتے، قادیانی جیسے جاننے والے قادیانی، ان کے بارے میں کیا یہ کافر ہے، والکافرون هم الظالمون، اور کافر تو ظالموں میں سے ہیں۔ میں نے یہ اس لیے بتایا کہ ندا کا جو خط آج میں آپ کو دکھاؤں گا، اس میں اس نے سورہ الکہف کی آیت نمبر 58 کو کوٹ کیا ہے، بس بسم اللہ کے ساتھ 59 بن جاتی۔ اب دیکھیں، یہ اس خط کو جلدی سے ختم کرتے ہیں۔ اس میں اس نے یہ لکھا ہے کہ جو فردر مور ریکارڈنگ surfaced in December of the leader telling her to remain silent on the face of، کہ وہ خلیفہ کہہ رہا تھا نا ندا النصر کو کہ بی بی تم چپ کر جاؤ، اگر تمہارے ساتھ ہوا بھی ہے جناب الجبر تو تم چپ کر جاؤ، تو وہ نہیں کی چپ۔ تو یہی وہ خبر دینے والا بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اور بہت سارے لوگ سامنے آ رہے ہیں، آگے دیکھ لیں۔ ٹاکنگ سماج ڈیجیٹل ڈاکٹر اوپل said he is an Ahmadi and is in favor of the system of Jamaat and wants to make it accountable, transparent and safe for our children as well as for those of the other Ahmadis. There were too many other boys of my age who were known victims, he wrote. کہتا ہے میں تو بے شمار دوسرے لڑکوں جانتا ہوں جن سے لونڈے بازی کی ان کے بچپن میں انہوں نے۔ ہم تو نہیں کہہ رہے بھائی، یہ کوئی اپل صاحب ہیں، جا کے پکڑو پوچھو۔ مجھے تو نہیں لگتا کوئی جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو ثبوت ہیں، یہ سب سچ ہے۔ انسٹیڈ آف ٹیکنگ اینی ایکشن اگینسٹ دی ابیوزر، یہ دیکھیں جی میں نے کچھ جگہ چھوڑ دی تو اب اس کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ انسٹیڈ آف ٹیکنگ اینی ایکشن اگینسٹ دی ابیوزر دی جماعت ہائی اپس فورس دی فیملی آف دی وکٹم ٹو ویکیٹ دی ریزیڈینشیل کوارٹر آف تحریک جدید۔ کہتا ہے جی جب میں بچہ تھا نا تو اس کی شکایت کی تو جماعت نے اس کے خلاف ایکشن لینے کی بجائے کہا کہ تم جو کوارٹر تمہیں تحریک جدید کا دیا ہوا ہے نا، ان کو اس گھر سے نکال دیا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ چلو لونڈے بازی نہیں کرانی تو گھر چلو، کوئی اور جگہ ڈھونڈو۔ قادیانیوں تمہیں کیوں نظر نہیں آتا؟ میں جانتا ہوں وہ لوگ جو مرکز میں نہیں رہتے، ان لوگوں سے دور رہتے ہیں، اگر آپ کا تعلق ان سے اتنا نہیں ہے تو آپ تک صرف ایک ہی بات پہنچے گی، نماز پڑھو، روزے رکھو، تے مخلص ہو جا، وہ چندہ دیا کرو۔ چندے پر بہت زور ہے۔ مسٹر اوپل صاحب، آپ کی بہت باتیں میں نے پڑھ لی، باقی لوگ یہ خود پڑھ لیں جو اس پر لکھا ہوا ہے۔ میں اوپل صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب، شیطان کو آپ بدل نہیں سکتے۔ یہ ہے شیطان، قادیانیت، شیطانیت کا دوسرا نام ہے۔ آپ ایسا کیجئے
کہ آپ اسلام کی طرف آ جائیے، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، کوئی آپ سے زبردستی نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے، تو اب آخر میں ہم دیکھتے ہیں نداء النصر کا. یہ انہوں نے ایک آدھی مثلا نظم اور نثر کے درمیان کی ایک چیز لکھی ہے، یہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. اس میں آپ دیکھیں، یو سے آئی ایم اے انفیتھفل ٹو خلافت. وہ کہتی ہیں کہ تم کہتے ہو کہ میں خلافت سے وفاداری نہیں. بی بی چھوڑو اس خلافت کو، اس میں سب دھوکا ہے، انسانیت نہیں ہے. اگر آپ کی رشتہ داریاں ہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر اللہ کی رضا دیکھنی ہے تو یہاں پر کچھ نہیں ہے. I have been offered millions of pounds to turn against the Jamaat, and my answer was that I would rather die a beggar on the street than betray my convictions by accepting this offer. کہہ رہی ہیں کہ مجھے لوگوں نے کروڑ ڈالر یعنی ملینز $10 کو کہتے ہیں مجھے لوگوں نے کئی $1 ملین کی آفر کی کہ تم ان کے خلاف بولو اور ان کو چھوڑ دو. کہتی ہے میں مر جاؤں گی، ٹھیک ہے، میں بھیک مانگ لوں گی گلیوں میں، لیکن میں اپنی جو میری کنوکشن ہے یعنی میرا جو یقین ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گی. بی بی یہ وہ خلیفے ہیں جو جال ساز ہیں، جو زناکار ہیں، تمہارے ساتھ تو انہوں نے کی ہے. مجھے تو شک نہیں، یقین ہے کہ اس میں مرزا مسرورہ بھی شامل ہے. یہ تو بہت خبیث مشہور تھا ربوہ کا، اس سے بڑا خبیث بہت ہی کم دیکھنے میں آیا تھا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ خلیفہ نہیں تھا تب میں اس سے ملا تھا، ایک دفعہ نہیں زیادہ مرتبہ ملا ہوا ہوں میں اس خبیث سے. خباثت میں اس کا پہلا نمبر. یہ ناصر اعلیٰ ہوا کرتا تھا جی ربوہ میں. اس کا باپ جوانی میں اس کا نام مرزا مسرور ہے، جو ناصرہ کا ہسبینڈ تھا. کمال کی چیز تھا، وہ بھی بالکل ایسا، اس کی فوٹو کاپی. If this is treachery, then may Allah keep me steadfast as a traitor. کہتا ہے اگر یہ غداری ہے جو وہ کر رہی ہے تو وہ اس پر کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اس غداری پر قائم رکھے اور پکا رکھے. آمین بولے انہوں نے. نہیں، کوئی غداری نہیں ہے بی بی. اپنے پر کیے گئے ظلم کا اظہار کرنا کوئی غداری نہیں ہوتی. I ask you to take a look at this photo, this monster who has his arms wrapped around me. وہ کہہ رہی ہے کہ اس تصویر کو دیکھو، ایک تصوراتی تصویر ہے، ایک مانسٹر ہے جو بچے کہتے ہیں نا، ایک دیو قسم کا، جن قسم کی چیز، اس کے ہاتھ، اس کے جو بازو ہیں ان کے ارد گرد ہیں. It is these very hands that were killing me inch by inch. کہتے ہیں یہی اس مانسٹر کے جو ہاتھ ہیں مجھے انچ کر کے مار رہے تھے. Look at my face. کہتی ہیں میرے چہرے پر دیکھو. The horrors I was enduring is etched all over it. کہتے ہیں میرا چہرہ دیکھو، جو خوفناکیاں میں نے برداشت کی ہیں وہ کھدی ہوئی ہیں میرے چہرے پر. ان کی فوٹو ہے جی، دوسرے چینل دکھا رہے ہیں، آپ دیکھ لیں. No one protected me, but I will not be a silent bystander to abuse. کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے میری حفاظت نہیں کی، لیکن میں خاموش نہیں کھڑی رہوں گی. I stand by every child. میں ہر بچے کے ساتھ ہوں. I will not be intimidated, bullied or threatened into silence. کہتی ہیں کہ مجھے آپ خوفزدہ نہیں کر سکتے، مجھے بلی نہیں کر سکتے، مجھے دھمکی سے خاموش نہیں کر سکتے. I stand my ground strongly and will not be shaken. کہتی ہیں میں جو میرے خیالات ہیں ان پر پکی ہوں اور کم نہیں ہوگا، اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا. اب اس کو میں بڑا کر دیتا ہوں، شاید میں نے پہلے بڑا نہیں تھا کیا تھا، آپ کو یہ نظر آئے ٹھیک سے. یہ دیکھیں، I stand here firm and unwavering. میں یہاں پر پکی کھڑی ہوں اور کوئی ہلا نہیں سکتا. unwavering جسے ہلا نہ سکے. I speak loudly and unrestrainably the truth. کہتی ہیں میں سچ کو اونچی آواز میں
اور بغیر جھجک کے بول رہی ہیں. بٹ اسپیکنگ دی ٹروتھ سیمس ٹو ہیو بیکم اے پنشیبل اوفینس. لیکن سچ بولنا ایک سزا والا جرم بن چکا ہے. دین گو اہیڈ ہیو می ہینگڈ کوارٹر اینڈ ڈاؤن. تو آپ آگے آ جاؤ اور مجھے پھانسی دے دو. یہ ایک محاورہ ہے انگریزی کا، کوارٹر اینڈ ڈاؤن، جتنی سختی کے ساتھ. پٹ مائی ہیڈ آن اے اسپائک اینڈ میک این ایگزامپل آف می. کہتے ہیں اس کے بعد میرا سر کاٹ کے کسی ڈنڈے پر لگا لو اور میری ایگزامپل بنا دو، میری مثال بنا دو. پوائنٹ ٹوورڈز مائی ریمیننٹ اینڈ سے دس از دی کانسیکوینس آف اسپیکنگ دی ٹروتھ سو بی اویئر. کہتی ہیں پھر میری لاش کی طرف اشارہ کہو کہ یہ، اور لوگوں کو بتاؤ کہ یہ نتیجہ ہوتا ہے سچ بولنے کا، اس لیے خبردار ہو جاؤ. اس کے بعد وہ لکھتی ہیں کہ certain individuals in the جماعت including family members are trying their best to isolate me. کہتی ہیں کہ جو بعض جماعت کے لوگ ہیں اور ان میں فیملی، میرے خاندان کے لوگ بھی شامل ہیں، جو مجھے الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے وہ اخراج کے بعد کہتے ہیں نا، جو مواقعہ قطع تعلق کرنا، کہتے ہیں وہ مجھ سے قطع تعلق اتنا کر رہے ہیں کہ دوسروں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے کرو. مقاطعہ جس کو یہ کہتی ہے خبیث جماعت، کہتے ہیں مقاطعہ کر لو. او مائی نائیو فرینڈ، اور میرے نہ جاننے والے لوگوں، انگریزی میں نہ جاننے والے کو نائیو کہا جاتا ہے، تو وہ بھی وہی لفظ استعمال کر رہی ہیں. کہتی ہیں کہ میرے نہ جاننے والے دوستو، آئی ایم ناٹ فائزہ. فائزہ ان کی ماں کا نام ہے جی. یہ مرزا طاہر کی سب سے بڑی لڑکی تھی، سب سے بڑی بیٹی فائزہ تھی، ان کی بیٹی ہے یہ. کہتے ہیں آئی ایم ناٹ فائزہ، میں فائزہ نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ مائی مدر ہوم یو بلیڈ اینڈ ٹارگیٹڈ سنس مائی گرینڈ فادرز ڈیتھ. کہتے ہیں جسے تم نے بلی کیا، یعنی اس سے سختیاں کی اور اسے ٹارگیٹ کیا، اسے نشانہ بنایا اس کے گرینڈ فادر یعنی فائزہ کے والد جو تھا مرزا طاہر، اس کی وفات کے بعد. آئی ایم ندا، یو ڈونٹ نو ہو یو آر ڈیلنگ وتھ. کہتی ہیں کہ میرا نام ندا ہے، تمہیں پتہ نہیں تم کس سے ڈیل کر رہے ہو، دھمکی لگا رہے گی. یو آر سیڈلی مسٹیکن اف یو تھنک یو کین ویکن می بائی آئسولیشن. کہتے ہیں کہ تمہیں غلطی لگی ہے کہ مجھے دوسروں سے الگ کر کے تم مجھے کمزور کر دو گے. ایسا نہیں ہونے والا. بالکل ٹھیک ہے، بی بی پکی رہنا اس بات پر. یہ سب بہت شدید قسم کے خبیث ہیں، ان کو سبق ملنا چاہیے. دی ہول ورلڈ میں abandon me but I swear to God my resolve will not weaken. کہتی ہیں کہ ساری دنیا مجھے چھوڑ دے، لیکن جو کچھ میں نے فیصلہ کیا اس سے ہٹنے والی نہیں ہوں. دیکھو بی بی، میرا تمہیں ایک پیغام ہے. تم اتنا لکھتی وغیرہ ہو اور یہ سب کچھ کرتی ہو، تو ایک اور کام کرو. قادیانیت کا شاید تمہیں پتا ہو، نہیں پتا تو پڑھ لو مرزے کی کتابیں جو ہیں، جس کو شیطانی خزائن، جس کو روحانی خزائن کہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک دفعہ اسلام کے بارے میں بھی پڑھ لو، حدیثیں پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، اور دوسرے جو مسلمان ہیں ان کی بات سن لو. جھوٹ آپ کو صرف قادیانیت میں ملے گا. مسلمان جھوٹ نہیں بولتے. دیکھیں جی، اس کے بعد صرف ایک اور خط ہے ان کا. یہ انہوں نے 5 دسمبر کو لکھا، لیکن کل انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. آپ اس کو دیکھیں. یہ میں نے بڑا کر دیا، آپ کو نظر آئے گا. یہ اب لکھتی ہیں، فیملی ہپوکریٹس آر سو کنسیٹڈ دیٹ دے مے بی ایون ورس دین فیرو. کہتا ہے یہ جو ہپوکریٹ جس کو کہتے ہیں نا، وہ آگے سے کچھ، پیچھے سے اندر سے کچھ، تو یہ جو ہے وہ اس قدر دھوکہ دے رہے ہیں کہ وہ ایک فرعون سے بھی زیادہ خراب ہیں اپنے اس بیہیویئر میں. فرعون تھے نا مصر کے حکمران، جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے. دے آر دی ری انکارنیشن آف سیٹن. کہتی ہے یہ میرے رشتے دار جو ہے نا، شیطان کی دوبارہ پیدائش ہے. بی بی، دوبارہ پیدائش نہیں ہے، شیطانی ہے. تمہیں پہچان تو ہو گئی اب. اینڈ ریفیوز ٹو باؤ ڈاؤن ٹو اللہ، اور وہ اللہ کے آگے جھکنے سے انکار کرتے ہیں. دیکھو یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں بھی یہی باتیں کہتا. دیکھو اس نے لکھا ہوا ہے، آپ اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ پر جا کے اس کی ٹویٹ پڑھ لیں، کل کی ٹویٹ ہے. ہاؤ
बेडीवेल्ड दे आर. वो कह रही है कि कितने ये धोखे में पड़े हुए हैं, या जो ईवल है ना, बेड ईवल्ड उसको कहते हैं कि जो शैतानी चीजों के साथ सोया हो. ये एक लफ्ज है अंग्रेजी जुबान, बेड ईवल होना. बेड ईवल्ड मतलब कि जो शैतानियत है वही ये लोग शैतानी है. हाउ बेड ईवल्ड दे आर. तो शैतान कह रही हैं, उसको कहते हैं शैतान की री इनकारनेशन है जिसके. और बीबी बात सुनो, ये ऐसा ही होगा, ये ऐसा ही होता है. आप चुप करके मुसलमान हो जाओ, मुसलमान आपके साथ बहुत अच्छा सलूक करेंगे. दीज इनफिडल्स बिलीव दे कैन नॉट बी टच्ड बाई अल्लाह's wrath. कहते हैं कि ये जो काफिर है ना, वो काफिर कह रही है उनको, जिन्होंने अपने खानदान को कह रही है. देख लें, ये इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई. कहती हैं कि ये जो काफिर लोग हैं ना, उनका ख्याल है कि वो अल्लाह ताला के अजाब में उन्हें कभी नहीं पकड़ेगा. दे बिलीव देमसेल्व्स टू बी इनडिस्ट्रक्टेबल. कहती है कि वो समझते हैं उन्हें कोई बर्बाद नहीं कर सकता. हैव दे लर्नड नथिंग फ्रॉम हिस्ट्री. क्या उन्होंने तारीख से कुछ नहीं सीखा. आगे वो एक मिसाल देती हैं. ये रशिया की मिसाल है. इन 1905 विद इन द रिमोट टाउन ऑफ कादियान द प्रॉमिस्ड, मतलब मेरे लिए तो नहीं है जी, जो मिर्ज़ा कादियानी जो था, प्रोफेसाइज द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड वॉर वन एंड द इरेडिकेशन ऑफ ज़ार डायनेस्टी ऑफ विच बोथ थिंग्स वर अनफैथमेबल एट टाइम. ये कह रही है कि मिर्ज़ा कादियानी ने कहा था कि जो जंगे अजीम एक होगी जिसमें बहुत दुनिया मारी जाएगी और फिर रशिया खत्म कर दिया जाएगा. देखें, ऐसा नहीं कहा था मिर्जा ने. मिर्जा तो उसके आका जो थे वो, उनको साफ पता था कि जंगे अजीम होने वाली है. 1912-13 में शायद ये हुई. तो जंगे अजीम का उन्हें बिल्कुल ठीक सामने नजर आ रहे. उन्हें तो सालों पहले पता होता है क्या होने वाला है. तो मिर्जा ने कहा जी बड़ी तबाही आएगी. जंगे अजीम, पहली जंगे अजीम से तबाही तो आई, लेकिन इतनी नहीं आई जितनी इस दौर की जंगों में आ गई है. तो फिर उसने, मिर्जा कहता था कि रशिया जो है पहले कमजोर होगा लेकिन फिर दोबारा बेशुमार ताकत में आ जाएगा. रशिया आज तक ताकत में नहीं आया. मुझे, आप मेरी आवाज सुनती हो तो एक बात बताओ. मैं आपको अंग्रेजी में पूछ लेता हूं अगर आपको अंग्रेजी ही समझ में आती है. यू शुड टेल मी वन थिंग. इफ एनीथिंग वॉज एक्सेप्टेड फ्रॉम मिर्जा गुलाम कादियानी, it should have been his prophecy for Muhammadi Begum. He made prophecies about Muhammadi Begum from 1882 to 1908, non-stop, hundreds of them. He called them Taqdeer-e-Mabram, and he said Taqdeer-e-Mabram is something all prophets of the world come together and pray to the Allah subhanahu wa ta'ala that this should be changed. It will not be changed. And his prophecy was Muhammadi Begum will become his wife. When she got married, he said she will be widowed and will become his wife. Neither when she was unmarried she became Mirza's wife, nor she became Mirza's wife after becoming widow. Actually, she never became widow. She lived many, many years, 30, 40 plus years after Mirza Qadiani died. बीबी, आपका दिमाग कहां पर है? मिर्जा की कोई पेशगोई आज तक पूरी नहीं हुई. आप अल्लाह से डरो. ये मिर्जे कादियानी के जाली खलीफों को खुश करने में कुछ नहीं रखा हुआ है. कहते हैं कि today history is repeating itself. These criminals walk about the kings like kings and queens. कहते हैं कि ये कादियानी जो है ये बादशाह और मलका की तरह घूम रहे हैं, बादशाह और मलकों की तरह घूम रहे हैं. But their reign of tyranny is coming to an end, yet they don't see it. कहते हैं कि इनका जो है ना, ये पेशगोई है जी. देखें, ये निदा अल नसर की पेशगोई है कि इनका ये जो जालमाना चीज है ना वो खत्म होने को आ रही है. हाउ डूम्ड दे आर.
انہیں نظر نہیں آ رہا کہ کتنے یہ ختم ہونے والے ہیں۔ لو جی، اب اپنے جو بھی پردادا لکڑ دادا تھا مرزا قادیانی اس خاتون کا لگتا، اس کی طرح اس نے بھی پیش گوئی کر دی کہ جی اب مرزے کا خاندان کا اخیر آ گیا ہے۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ مرزا خاندان کا اخیر آ ہی گیا ہے۔ اب کیا کیا جائے، بس ان کے ہر چیز ختم ہوتی ہے، مرزا خاندان کی بھی چھٹی ہونے کے دن آ گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو اب پتہ لگ رہا ہے، اویئرنیس آ گئی ہے کہ قادیانیت کتنی غلط چیز ہے، وہ اس دھوکے سے نکل آئے۔ پہلے تو میڈیا نہیں تھا اور بات نہیں پہنچتی تھی، اور قادیانی خود بھی ان کو اتنا ہپنوٹائز کر دیا جاتا ہے نا بچپن میں کہ مولوی ساڈے دشمن، اسی پکے مسلمان، احتجال ساز، ہم نے جنت میں جانا ہے، وہ سارے دوست ہی ہیں۔ اور یہ باتیں اگر آپ کو بچپن سے پہلے دن سے بتائی جائے نا، تو میں آپ کو بتاؤں پھر آپ کا دل مانتا ہی نہیں، آپ کا دل کہتا ہے وہ جو میرے ماں باپ نے بتایا وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، آئینے نو سے ڈرنا، ترسے کہن پڑنا، منزل یہی کھٹن ہے قوموں کی زندگی میں۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد کیسے غلط ہو گئے، اور ہم نماز پڑھتے ہیں، وہی روزے رکھتے ہیں، وہی قرآن پڑھتے ہیں، بلکہ مجھے تو لوگوں نے میرے منہ پر کہا کہ تم کس ترجمے کی بات کرتے ہو، ہمارے گھر میں تو صرف تاج کمپنی کا قرآن ہے، ہمیں تو جماعت نے کبھی نہیں کہا یہ جماعت تم چھوڑو اور ہمارا تفسیر صغیر لے لو۔ وہ کہتے ہیں لینی ہے تو لے لو، نہیں لینی تو نہ لے لو۔ میں مانتا ہوں بالکل درست ہے بھائی صاحب، ایز لانگ ایز آپ خلیفے کا حکم مانتے رہیں، ان کو پیسہ دیتے رہیں، ان کی طرف سے جو مرضی کرو، اور یہ یقین رکھتے رہیں کہ مرزا قادیانی جو ہے نا، نعوذ باللہ، ایک نبی ہے اور وہ مسیح ہے، پتہ نہیں کیڑا مسیح ہے گا، تو یہ بات ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب اس کو جانتے ہیں۔ اس لیے کسی قادیانی کو، اور یہ جو دور رہنے والے قادیانی ہیں نا، جب تک آپ ان بولنا نہ شروع کریں، آپ جا کے بولنا شروع کر دیں نا ان کے آگے کہ بھی تم غلط ہو، اس سوال کا جواب بتاؤ، یہ بھڑک جاتے، آپ کو اخراج کر دیتے۔ اگر آپ آرام سے جائیں، نماز پڑھیں، جو کہتے ہیں سن لیں، چندہ بھی شاید نہ دل کرے تو بھاگ جائیں، تو یہ آپ کو مطلب خود پیچھا کرتے ہیں، آپ کا دھمکیاں شمکیاں لگاتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو واپسی پر جواب نہ دیں تو معاملہ زیادہ خراب نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو کچھ کرتے ہیں وہ گنڈا گردی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ These heathens have become so entranced and beguiled by evil، کہتے ہیں یہ جو شیطانی قسم کے مانسٹر ہیں نا، یہ اپنے آپ میں اتنے بڑھ گئے ہیں، یعنی کہ اپنے سمجھ میں کہ میں جی فلاں فلاں، اور بگلڈڈ بائی ایول، اور بگلڈ ہوتا ہے جیسے آپ سونے کی چادر نہیں چڑھا دیتے، سونے کا ملمہ چڑھاتے ہیں نا چیزوں پر، اس کو گلڈ کرنا کہتے ہیں۔ گلڈنگ بھی ایک قسم ہے جس پر کوئی دھات اوپر دھات کے یا لکڑی کے چڑھا دیتے ہیں، اس کو گلڈنگ کرنا کہتے ہیں۔ کہتا ہے یہ گلڈڈ بائی ایول، یہ شیطانی ملمہ چڑھا ہوا ہے ان پر، اس کا یہی اچھا ٹھیک ترجمہ ہے، بگلڈڈ بائی ایول، شیطانی ملمہ چڑھا ہوا ہے ان پر۔ That they have sold their souls over to Satan، انہوں نے اپنی جو روحیں ہیں وہ شیطان کو بیچ رکھی ہیں۔ They have no recognition of the good in the world and they only see and endorse the bad۔ کہتے ہیں انہیں دنیا میں کوئی اچھی چیز نظر نہیں آتی اور یہ صرف برائی کو ہی انڈورس کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، صرف برائی کی کہ یہی چیز تم نے لینی ہے۔ یہ وہ مرزا خاندان کے بارے میں بتا رہی ہے، غور سے سنیں۔ They can't even see a miracle when it is staring them plainly in their face۔ کہتی ہے کہ وہ تو معجزہ بھی نہیں انہیں نظر آتا جبکہ وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ At the battle of Badr, victory seemed utterly futile and circumstances seemed homeless and bleak۔ وہ جنگ غزوہ بدر کی بات کر رہی ہے، کہتے ہیں کہ کوئی امید نہیں تھی کہ جیت ہوگی، اور امید کیا کوئی دور دور تک امید بھی نہیں تھی، لیکن بٹ دین اللہ lifted the almighty sword of the holy prophet and annihilated his enemies into unquantifiable irreparable shreds۔ تو کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقتور تلوار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹھائی اور ان کے دشمنوں کو
شدید شکست دی جس کا توڑا نہیں جا. بھی شکست تو ہوئی تھی ان کو، لیکن اتنی شدید شکست نہیں ہوئی تھی جتنی آپ نے لکھ دی ہے یہاں پر. لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح دی تھی. جنگ بدر میں مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی کفار مکہ کے ساتھ. آگے وہ لکھتی ہیں کہ وین وکٹری سیمڈ آؤٹ آف ریچ، جب فتح جو ہے دور نظر آئے اور ریچ میں نہ ہو، یعنی ان کے لیے نزدیک نہ ہو، تو پھر ایک آگے اور صفحہ ہے ان کا. یہ جی چھوٹا سا صفحہ ہے، اس کو بھی بڑا کر لیتے ہیں. Triumph prevailed. The thread that was keeping my lips sealed unraveled and the truth came blowing out. کہتی ہیں کہ وہ جو دھاگا جس نے میرے ہونٹ سیے ہوئے تھے نا، وہ اس کی سیل کھل گئی، اور جو سچ ہے نا وہ تیزی کے ساتھ باہر آ گیا. بی بی تمہارا دھاگا کھولنے والی وہ تمہاری تھراپسٹ ہے نا، اس کو تھینک یو کا کارڈ بھیجو. The revelation of the secret I was sitting on for 36 years is a miracle in itself. کہتی ہیں کہ وہ جو میں راز 36 سال تک میرے اندر تھا اس کو کھول دینا بھی ایک قسم کا معجزہ ہی ہے. But they have no perception of such things, so they are unable to even save themselves. کہتی ہے کہ یہ جو میرے ارد گرد لوگ ہیں نا مرزا خاندان کو، کہ انہیں ایسی کوئی پرسیپشن نہیں، احساس نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا تھا، اور یہ اپنے آپ کو بچانے کے قابل بھی نہیں ہے. اینڈ بیکاز آف دس رانگ ڈوئرز ایونچولی کم ٹو ڈیفیٹ. کہتی ہے اسی وجہ سے جو غلط کار ہیں وہ ہمیشہ آخر میں شکست ہی کھاتے ہیں. ہاؤ ریشڈ دے آر. پھر انہوں نے، میں نے آپ سے کہا تھا نا وہ سورہ الکہف ہے، اس کی ایک آیت یہ لکھتی ہیں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا. And the Lord is most forgiving. اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، full of mercy، اور رحم کرنے والا ہے. If he were to seize them for what they have earned، اگر وہ انہیں پکڑنا چاہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، then surely he would have hastened the punishment for them، تو یقیناً وہ ان کے لیے سزا کو میں جلدی کر دیتا اللہ تعالی. But they have an appointed time from which they will find no refuge. لیکن وہ ایک اپوائنٹڈ وقت ہے جس سے ان کو کوئی بچت نہیں ہوگی. یہی میں نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار کہا ہے ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا يتمنونه بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ. اور کہتے ہیں کہ یہ سورہ جمعہ ہے جس میں وہ لکھا ہوا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. آخرین ہم ہیں. تو اس کے آگے جا کے یہ لکھا ہے کہ اگر تمہیں یہ ظلم ہے کہ تم دوسروں کے مقابلے میں اللہ کے زیادہ قریبی دوست ہو تو موت کی تمنا کرو. دیکھیں موت کو معیار قرار دیتا ہے قرآن پاک. ایک وہ زندگی جس میں آزادی ہے اور دوسری وہ زندگی جو حساب کتاب کے بعد کی زندگی ہے. اس کے درمیان قرآن پاک موت کو معیار قرار دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم پھر موت کی تمنا کرو، اور تم کبھی موت کی تمنا نہیں کرو گے کیونکہ جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے، تمہارے اعمال نے آگے بھیجا ہے اس کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. اور پھر کہا کہ آپ ان سے کہہ دیں وہ موت جس سے یہ گریز کرتے ہیں تمہیں یقیناً ایک دن آ کے پکڑ لے گی، پھر تم لے جائے جاؤ گے اس اللہ کے سامنے جو ظاہر اور غیب ہر چیز کا جاننے والا ہے. یہی بات سورہ کہف میں آگے جا کے لکھی ہے کہ اس دن ان کے ہاتھوں میں ایک کتاب پکڑا دی جائے گی اور وہ کہیں گے کہ یا خدایا یہ کیسی کتاب ہے
جو نہ چھوٹی چیز کو چھوڑتی ہے نہ بڑی چیز کو چھوڑتی ہے۔ تو اے قادیانیوں، اللہ سے ڈرو اور اس جھوٹے مذہب کو چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر آ جاؤ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔